بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم آج کل جماعت تاہم کے مضمون اردو کی ٹیسٹ سیریز کر رہے ہیں اور اس سلسلے کا آج ہم ٹیسٹ نمبر 6 دیکھیں گے۔ پہلے 5 ٹیسٹ میں آپ کو کروا چکی ہوں اور ان کے آل جو پارٹس ہیں، یعنی حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم، سب کے سب فیڈرل بورڈ کے بالکل لیٹسٹ پیپر پیٹرن پر یہ تیار کیے گئے ہیں۔ تو یہ ٹیسٹ سیریز ضرور ہے، لیکن آپ کے لیے یہ مکمل پرچہ جات ہیں، تو آپ ان کو ضرور پریکٹس کیجئے، گھر میں ان کی اچھی طرح سے تیاری کر لیجئے۔ آپ کو اتنے سارے یہ جو ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں، ہر ٹیسٹ کے ساتھ یہ دیکھیں آپ کو 15 جو ہے کثیر الانتخابی سوال جو آپ کروائے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کی بہت اچھی تیاری ہو سکتی ہے اگر آپ ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ پریکٹس کرتے جائیں اور ان کو یاد کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کے جو ہے ٹیسٹ نمبر 6 کا حصہ اول ہم دیکھتے ہیں، جو کہ کثیر الانتخابی سوال جواب پر مبنی ہے، اور سوال نمبر 1 ہوتا ہے یہ: ہر جز کے اوپر دیے گئے درست دائرہ کو پر کریں۔ تو یہ اب آپ کو اچھی طرح معلوم ہو چکا ہوگا کہ یہ کیسے سالو کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ آبجیکٹیو پیپر دیا جاتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں دیے گئے جملوں کو یعنی اسٹیٹمنٹس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور ان کے پھر ساتھ دیے گئے جو 4 آپشن ہوں گے اس میں سے آپ نے کریکٹ آپشن جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کا ببل جو ہوگا، ریلیونٹ ببل اس کے آپشن والا، وہ آپ نے پراپرلی فل کرنا ہے۔ کہیں سے بھی بلینک نہیں رہنا چاہیے، خالی نہیں رہنا چاہیے، بہت اچھی طرح سے اسے پراپرلی آپ نے فل کرنا ہے۔ اور جب یہ پورے 15 آپ سالو کر لیں گے، آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہوگا، یعنی کہ 20 منٹ، ٹھیک ہے؟ یہ 15 کثیر الانتخابی سوال جو آپ حل کرنے کے لیے 20 منٹ آپ کو دیے جائیں گے، اور یہ حصہ لازمی ہوتا ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر آپ نے ناظم مرکز کے حوالے کر دینا ہوتا ہے، اور کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس کو کٹ کر دیا جائے گا، وہ اوور رائٹنگ میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیڈ پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ پہلے لیڈ پینسل سے ببل فل کرتے رہیں یا ٹکر لگاتے رہیں کریکٹ آپشن کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر آپ سالو کر رہے ہیں اور تب تک ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہو۔ تو اس لیے کوشش کیجئے گا کہ آپ جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ پڑھتے، ساتھ ہی چاروں آپشن کو دیکھتے ہوئے اچھی طرح سے اپنے ذہن میں لا کر پھر آپ کے جو معلومات، جو علم آپ کے پاس ہوگا، جو آپ نے یاد کیا ہوگا، اس کی روشنی میں آپ کو جو بھی آپشن صحیح لگے گا اس کے ببل کو آپ نے پراپرلی ساتھ ہی فل کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعد میں ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پیپر کو۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر جملہ ہے: ڈیش ایسا صنف سخن ہے جس میں کسی بھی ایک خیال کو مسلسل بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے جی نظم، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نظم کا ایک عنوان ہوتا ہے، اسی ایک عنوان کے مطابق اس میں پورے تمام اشعار میں ایک ہی مرکزی خیال پایا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ایک ہی خیال کو مسلسل بیان کس میں کیا جاتا ہے؟ نظم میں۔ نمبر 2 دیکھیے: علی شیر کی طرح بہادر ہے۔ کی طرح میں نے انڈر لائن بھی یہاں کیا تاکہ آپ کے لیے یہ واضح ہو جائے۔ اس جملے میں حروف تشبیہ کا استعمال ہوا ہے، کی طرح، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تشبیہ ہے، ٹھیک ہے؟ قواعد کی روح سے یہ کس کی مثال ہے؟ یہ تشبیہ کی مثال ہے۔ کی طرح کے حروف ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ تشبیہ کی مثال ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی نمبر 3: چھت سے اترنا۔ قواعد کی روح سے یہ کس کی مثال ہے؟ چھت سے اترنا روزمرہ کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کچھ اسٹوڈنٹ پوچھ رہے تھے کہ یہ محاورہ ہوگا۔ محاورہ نہیں ہے، یہ کلاس میں جب میں نے پڑھایا یہ محاورہ نہیں ہے۔ محاورہ ہوتا ہے آنکھوں سے اترنا، دل سے اترنا، وہ محاورات ہیں۔ یہ بالکل سادہ روزمرہ کی زبان میں کہے جانے والے الفاظ ہیں۔ چھت سے اترنا، تو اس لیے یہ روزمرہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی محاورہ نہیں ہے۔ نمبر 4 پہ دیکھیے: وہ جو ڈیش وہ جملہ ہے جس میں کسی بات کی خبر دی جائے اور اس جملے کے بولنے والے کو جھوٹا یا سچا کہہ سکے۔ دیکھیے پوری یہ جو پورا جملہ ہے نا، یہ پوری تعریف ہے جملہ خبریہ کی۔ کریکٹ آپشن کیا ہے؟ جملہ خبریہ۔ تو آپ جب تعریفیں اچھی طرح یاد کریں گے نا، تو آپ کو آٹومیٹکلی یہ جو ہے نا MCQs آپ کے تیار ہو جائیں گے۔ آگے دیکھیے نمبر 5: امجد سونار ہے۔ سونار جو ہے جیولر کو کہتے ہیں۔ امجد سونار ہے، اس جملہ اسمیہ میں قواعد کی روح سے سونار کو کیا کہیں گے؟ تو جملہ اسمیہ میں امجد کے بارے میں ہمیں جب خبر دی جا رہی ہے کہ وہ سونار ہے تو خبر کہیں گے، ٹھیک ہے؟ جملہ اسمیہ میں سونار کو خبر کہیں گے۔ نمبر 6 میں دیکھیے: امی نے کھانا پکایا۔ اس جملہ فعلیہ میں قواعد کی روح سے پکایا کو کیا کہیں گے؟ پکایا ایک کام ہے، فعل ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو فعل کہیں گے۔
جملہ فعلیہ میں فعل جو ہوتا ہے نا وہ فعل تام ہوتا ہے، چاہے پورا لکھا آئے فعل تام، چاہے صرف فعل لکھا آئے، ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ میں فعل پایا جاتا ہے، تو بقایا ایک فعل ہے. آگے دیکھتے ہیں نمبر 7، قصیدہ کے لغوی معنی ڈیش کے ہیں، قصد کرنے کے. قصیدہ کے لغوی معنی کس کے ہیں؟ قصد کرنے کے. نمبر 8 دیکھتے ہیں، مندرجہ ذیل میں جملہ معترضہ کی نشاندہی کریں. جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا جملہ جو اصل جملے کے اندر قوسین میں لکھا جاتا ہے اور وہ اصل جملے کی وضاحت جا ہوتی ہے یا طنز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیے جو بریکٹ کے اندر، جو قوسین کے اندر جس جملے میں کچھ الفاظ ہوں گے وہ جملہ معترضہ ہوگا. تو یہ باقی اور کسی آپشن میں بھی نہیں ہے، یہاں پر بھی نہیں تھے، میں نے لیڈ پینسل سے ابھی قوسین لگا دی ہیں، تو یہ آپشن کریکٹ ہے. آپشن الف، حکیم سعید عبد المجید کے بیٹے صدر پاکستان کے طبی مشیر بھی رہے. اب اگر ہم اس طرح پڑھیں، حکیم سعید صدر پاکستان کے طبی مشیر بھی رہے، یہ پورا جملہ اصل جملہ ہے اور یہ بالکل صحیح ہے. لیکن جو لوگ نہیں جانتے کہ حکیم سعید کون ہے، تو ان کو سمجھانے کے لیے یہ وضاحت آگے لکھی ہے. حکیم سعید کے آگے قوسین میں یعنی بریکٹس میں وضاحت لکھی گئی ہے. تو جس جملے میں درمیان میں آپ کو ایسی قوسین نظر آئیں گی جن میں وضاحت یا کوئی طنز ہوگا تو وہ جملہ معترضہ ہوگا. آگے دیکھتے ہیں نمبر 9، کرکٹ ٹیم 125 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی، سیریز جیتنے میں مشکلات کا سامنا ہے. قواعد کی روح سے یہ جملہ کس انداز بیان کی مثال ہے؟ تو یہ ہمیں ایک خبر دی جا رہی ہے، یہ صحافتی جملہ ہے، ٹھیک ہے. صحافتی انداز کا، خبری انداز کا جملہ ہے، اس لیے صحافتی کریکٹ آپشن ہے. آگے دیکھتے ہیں جی نمبر 10، وہ صرف جس کی بنا پر تشبیہ دی جائے ڈیش کہلاتی ہے، وجہ شبہ کہلاتی ہے. ردیف کے لغوی معنی ڈیش کے ہیں، سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے. نمبر 12 ہے، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص یعنی مختصر نام استعمال کرے ڈیش کہلاتا ہے، مقطع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. مقطع یعنی جو آخری شعر بھی ہوتا ہے اور اس میں شاعر کا تخلص بھی ہوتا ہے. مقطع کے لیے 2 شرائط لازمی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو وہ آخری شعر ہو، دوسرے اس کے اندر تخلص لازمی ہو شاعر کا، تب وہ مقطع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر شاعر کا تخلص نہ ہو نا تو آخری شعر میں تو وہ صرف آخری شعر کہلائے گا، پھر مقطع نہیں کہلائے گا. نمبر 13، وہ لفظ جس کے مجازی معنی مراد ہوں مگر حقیقی اور مرادی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو تو وہ مجاز مرسل کہلاتا ہے. 2 اشعار کا مجموعہ ڈیش کہلاتا ہے، بند کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. 2 اشعار کا مجموعہ یعنی کہ 4 مصروں کا وہ ایک بند ہو جاتا ہے پھر، ٹھیک ہے. 2 اشعار کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ بند کہلاتا ہے. ایسی شاعری جس میں قافیہ کا خیال نہیں رکھا جاتا وہ آزاد نظم کہلاتی ہے. آپ نظم کی تعریف یاد کریں گے تو پھر اس کی جو 5 اقسام ہیں، 5 اقسام کو بھی اچھی طرح سے اپنے تعریفوں کو یاد کرنا ہے تاکہ یہ آپ کو یاد، کیونکہ ہر ٹیسٹ میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے متعلق ایک MCQ جو ہے وہ لازم موجود ہے. جی تو چلیے آپ ٹیسٹ نمبر 6 کا حصہ دوم دیکھتے ہیں جو کل نمبر 30 کا ہوتا ہے. حصہ دوم اور سوم میں دیے گئے سوالات کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر دیں. آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. حصہ دوم جو ہے وہ سوال نمبر 2 پہ مشتمل ہوتا ہے. سوال نمبر 2 کے 3 اجزاء ہوتے ہیں. الف جوز جو ہوتا ہے وہ حصہ نثر ہوتا ہے، اور یہاں پر دیکھ لیں کہ تفہیم عبارت کے لیے جو عبارت دی گئی ہے اس کو دیکھ لیجیے اچھی طرح. پھر اس کے بعد اس کے نیچے سوالات دیے گئے ہیں، 7 سوال ہوتے ہیں. 7 سوالوں کے آپ نے جواب لکھنے ہوتے ہیں. آخری سوال میں آپ کو چوائس گیون ہوتی ہے، شروع کے 6 جو ہوتے ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 2 کا بے جز آ جاتا ہے جس کو حصہ شعر کہتے ہیں. اس میں آپ کو 5 اشعار پہلے دیے گئے ہوتے ہیں اور انہی اشعار سے ریلیونٹ آپ کو 5 جو ہے وہ سوال دیے جاتے ہیں، اور پہلے 4 لازمی اور آخری سوال میں چوائس ہوتی ہے، اور یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور آگے پھر سوال نمبر 2 کا جیم جز ہوتا ہے جو حصہ قواعد ہوتا ہے. اس میں آپ کو جو ہے وہ تعریفیں لکھنی ہوتی ہیں، ان کی مثالیں بھی دینی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور جیسے یہ سوال دیے گئے ہوں یہ لازمی اسی طرح سے آپ نے اچھی طرح تعریفیں یاد کر کے مثالوں کے ساتھ تو وہ ان کے لکھنے ہوتے ہیں جواب. اور یہ 3 سوال کرنے ہوتے ہیں، 6 نمبر کا یہ حصہ ہوتا ہے. جی تو اب ہم ٹیسٹ نمبر 6 کا حصہ سوم جو کہ کل 30 نمبر کا ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اس میں سوال نمبر 3 سے شروع ہوتا ہے یہ، اور سوال نمبر 3 میں آپ کو 2 عبارتیں دی گئی ہوتی ہیں، 2 اقتباسات یا پیراگراف جو بھی کہہ لیں،
وہ آپ کو دیے گئے ہوتے ہیں، اور ان دونوں پیراگراف میں سے کسی ایک کی آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے، تفصیلی تشریح۔ یہ 5 نمبر کا آپ کا سوال ہوتا ہے، اور 2 صفحات دیے گئے ہوتے ہیں، تو آپ نے کم سے کم بھی 1.5 سے 2 پیج کی جو ہے وہ تفصیلی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 آ جاتا ہے، جو کہ نظمیہ جز کی تشریح پر مشتمل ہے۔ اس میں 2 آپ کو مختلف نظموں میں سے بند دیے گئے ہوتے ہیں، اور آپ نے ان کی بھی 2 صفحات کی تفصیلی تشریح کرنی ہوتی ہے، جس میں مماثل اشعار اور مفہوم ضرور لکھا کریں۔ 5 نمبر کا بھی یہ بھی 5 نمبر کا سوال ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل میں سے کسی ایک غزل جز کی تشریح کریں۔ اس میں بھی 2 مختلف غزلوں میں سے آپ کو بند دیے گئے ہوتے ہیں، اور ان میں سے کوئی سا بھی ایک آپ نے کرنا ہوتا ہے جو اچھی طرح آتا ہو، اور 2 صفحات کی تفصیلی تشریح کرنی ہے۔ 5 نمبر کا سوال ہے۔ اس کے بعد آگے آ جائیں تو سوال نمبر 6 ہے ہمارے پاس۔ اس میں زیادہ تر تو درخواست دی جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس میں کہانی بھی آتی ہے، اور چوائس نہیں ہوتی، کوئی سا بھی ایک ہی عنوان پہ سوال ہوتا ہے، اور وہی آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہ ہمارے پاس لائبریری کی بہتری کی درخواست لکھیں، یہ 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ آگے آ جائیں تو آخری سوال ہے ہمارے پاس، سوال نمبر 7، جو کہ اشارات کی مدد سے مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک موضوع پر 500 سے 600 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیں۔ سب سے تفصیلی سوال ہوتا ہے، 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو 2 مضامین کے عنوانات دیے گئے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک پر آپ نے جو ہے تفصیلی مضمون لکھنا ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو خاکہ یعنی کہ اہم نکات، اہم اشارات پہلے ہی دے دیے گئے ہوتے ہیں، انہی اشاروں پر آپ نے تفصیلی مضمون جو ہے وہ تحریر کرنا ہوتا ہے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔